اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی نعمتوں میں دو ایسی نعمتیں بیان فرمائی جو ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اور وہ نعمتیں سورج اور چاند ہیں۔ ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو اندھیرا کبھی ختم ہی نہ ہوتا، اور اگر چاند نہ ہوتا تو بہت ساری ظاہری نعمتیں ختم ہو کر رہ جاتی۔ اور ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورج اور چاند معین اندازے کے ساتھ اپنے اپنے بروج اور منازل میں حرکت کرتے ہیں، کیونکہ اگر سورج حرکت کرنے کے بجائے ایک ہی جگہ کھڑا رہے تو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اگر اس کی گردش لوگوں کو معلوم نہ ہو تو وہ معاملات ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور ان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اوقات کے حساب، سالوں اور مہینوں کا شمار انہی کی رفتار سے ہوتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بغیر تنے والی نباتات اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں نجم سے مراد زمین سے پیدا ہونے والی وہ نباتات ہیں جو تنا نہیں رکھتی، جیسے سبزہ اور انگور کی بیل وغیرہ، اور شجر سے مراد وہ نباتات ہیں جو تنا رکھتی ہیں، جیسے گندم، جو اور درخت وغیرہ۔ اور ان کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے سائے سجدے کرتے ہیں۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے: اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں، اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ یاد رہے کہ سبزے اور درخت زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کی اہمیت کا کچھ اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوں تو انسان رزق کے وافر حصے سے محروم ہو جائے گا، اور جانوروں کا گوشت کھانے کو ترس جائے گا، کیونکہ جانوروں کی نشو و نما انہی سے ہوتی ہے، اور جب یہ سبزے نہ ہوں گے تو جانور کیسے پلے بڑھیں گے، اور جب جانور پلے بڑھیں گے نہیں تو انسان کا گوشت کہاں سے حاصل کرے گا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محل اور رتبے کے اعتبار سے بلند پیدا فرمایا ہے۔ محل کے اعتبار سے بلندی تو ظاہر ہے کہ آسمان زمین سے اونچا ہے، جبکہ رتبے کے اعتبار سے آسمان کی بلندی یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا مسکن ہے، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ کے احکام صادر ہوتے ہیں۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور ترازو رکھی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں میزان سے مراد عدل کرنا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے درمیان تمام معاملات میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ میزان سے مراد وہ تمام آلات ہیں جن سے اشیاء کا وزن کیا جائے اور ان کی مقداریں معلوم ہو سکیں، جیسے ترازو، اشیاء ناپنے کے آلات اور پیمانے وغیرہ۔ اس صورت میں آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اشیاء ناپنے اور تولنے کے آلات پیدا فرمائے، اور اپنے بندوں پر لین دین کے معاملات میں عدل قائم رکھنے اور برابری کرنے کے احکام نافذ فرمائے، تاکہ وہ ناپ تول میں ناانصافی نہ کریں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کا بیان اس آیت میں ہوا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے ساتھ گمن اور دھوکہ دہی پسند نہیں کرتے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ دوسرا شخص کسی چیز میں اس پر غالب آ جائے، چاہے وہ چیز معمولی سی ہی ہو کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر ناپ تول کے معاملات میں عدل و انصاف اور برابری نہ ہو تو معاشرے میں جو جھگڑے اور فسادات برپا ہوں گے، اور آپس میں جو بغض و انا
پیدا ہوگا وہ کسی عقل مند سے ڈھکا چھپا نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے انسان تو دوسروں کے ساتھ اس طرح انصاف کر جس طرح تجھے پسند ہے کہ تیرے ساتھ انصاف کیا جائے، اور تو دوسروں کو اسی طرح پورا پورا ناپ تول کر دے جیسے تجھے پورا پورا ناپ تول کر لینا پسند ہے، کیونکہ عدل و انصاف سے ہی لوگوں کے حالات درست رہ سکتے ہیں۔